کام کر رہے ہیں, کام کریں گے تبھی جا کے آپ کو وہ تنخواہ دے گا, بدلہ دے گا, آپ کی محنت و مزدوری کا وہ بدلہ دے گا. اگر کام نہیں کریں گے تو وہ بدلہ دے گا؟ ہاں, آپ کی محنت کا, مزدوری کا وہ بدلہ دے گا؟ ارے بتائیے, نہیں بولیں گے تو مجھ کو اچھا بھی نہیں لگے. نہیں دے گا. ہم اور آپ نماز پڑھیں گے, بدلے میں اللہ نیکی دے گا. ہم نیک کام کریں گے تو بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دے گا. اٹھک بیٹھک مت کیجئے, خاموشی سے بیٹھیے. میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے. اور میں نے کہا نا انشاءاللہ آج کچھ سیکھ کر کے جائیں گے, یاد کر کے آج کچھ جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک بھی آدمی دین پر آ گیا نا, اس پر عمل کیا, تو یہ جلسہ کل قیامت کے دن وہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا اور وہ جواب دے گا کہ میں نے رات کے 1 بجے تقریر سنی تھی, اس دن سے میں عمل کرنا شروع کیا تھا, آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. تو سنیے گا میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین جنت دے گا, لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہم نیک کام نہیں کریں گے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. یہ الٹا مفہوم ہے. تو اللہ کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں, اللہ کہتا ہے تم پریشان مت ہو جاؤ, حکومت تمہیں کو ملے گی. یہ قرآن کی بات ایک طرف رکھیے, دائیں طرف قرآن کی بات رکھیے. اب 2021 کا یہ لاسٹ ہے, آخری مہینہ ہے, اور آج 10 تاریخ ہے دسمبر مہینے کا, آج 10 تاریخ ہے. اب خود دماغ لگائیے تو کہ اللہ جو پریشان اور غمزدہ ہونے کے لیے منع کر رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی, تو آپ ملا کر کے دیکھیے تو آج پریشان ہے تو مسلمان, آج مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی, تریپورہ میں مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں, بابری مسجد کو اپنے قبضے میں غیر مسلموں نے کر لیا, غیر مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, اور اللہ تو کہتا ہے کہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی, لیکن ہم تو اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف طور پر یہ ہے, ان کنتم مؤمنین. اللہ نے کہا ہے انسان تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو, تمہاری مسجدیں نہیں توڑی جائیں گی, جب تم مومن بنو گے تب. تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, جب تم پکے مومن بنو گے تب. تمہاری ماؤں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی, جب تم پکے مومن بنو گے تب. آج ہماری مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں. آج ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں. آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں. آج ظالم بادشاہ ہمارے اوپر NRC کا قانون لاگو کر رہا ہے, اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں, حقیقی مومن نہیں ہیں. اس کا مفہوم مخالف, الٹا مفہوم, الٹا معنی یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں, اسی لیے یہ سارے آزمائش اور امتحان ہمارے اوپر ہے یہ سارے. پھر آپ کہیں گے مولانا بٹ کیسی تقریر کر رہے ہیں آپ, مومن نہیں ہیں. جمعے کے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں, پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. آپ سے پہلے مولانا عبدالشکور بھوجپوری کی تقریر ہوئی, انہوں نے چندہ کیا. مولانا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے جیب میں 2000 کے نوٹ میرے جیب میں تھا, میں 1000 مدرسے میں چندہ دے دیا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں مولانا, کھیت میں گیہوں ہے, کھیت میں مکئی ہے, ابھی تیار نہیں ہوا ہے. مولانا میں نے مدرسے کے نام پہ کنٹل مکئی ہم نے لکھوا دیا ہے. تو ہم کیسے مومن نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے تو ہم چندہ دے رہے ہیں, مدرسہ چلا رہے ہیں, مسجدیں چلا رہے ہیں, یہ تو ہم مومن تو ہیں نہیں. یہاں کاٹیے تھوڑا سا چاقو سے, خون نکلے گا. ایک غیر مسلم کو لائیے, اس کو بھی کاٹیے تو اس کا بھی خون نکلے گا. اب کتنا بڑا انجینئر کوئی ڈاکٹر آ جائے مشین سے چیک کر کے بتائیے تو کون مسلم کا خون ہے کون ہندو کا خون ہے, بتا پائے گا؟ بتا پائے گا؟ وہ نہیں بتا پائے گا.
جب کسی کی آپریشن ہوتا ہے کسی کا اور بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, خون کی ضرورت جب پڑتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ 2 پیکٹ بلڈ لے کر کے آؤ, اس وقت تو یہ نہیں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے میری باڈی میں, مت ڈالیے گا کسی مسلم کا. اس وقت کہا جاتا نہیں پہلے جان بچاؤ چاہے مسلم ہی کا بلڈ کیوں نہ ہو. اور کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی غیر مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو نہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم کون اور غیر مسلم کون ہے. تو چلیے آج ہم یہ دکھائیں گے کہ مومن کون ہے. ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ مومن ہے تو مومن کون ہے. سنیے, ایک طرف سے میں بتاؤں گا, ایک طرف سے میں گناؤں گا اور جواب فیصلہ آپ دیں گے, میں فیصلہ نہیں کروں گا. فیصلہ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے جاؤں گا, پھر کبھی بلائیں گے تو پھر کبھی بات آئے گی تو میں پھر پوچھوں گا کہ فیصلہ جو آپ کیے تھے اس پر پورے کے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں. سنیے مومن کن کو کہا جاتا ہے. قرآن کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ سنیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 3 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. نمبر 1, مومن وہ ہے, 3 چیزیں ہیں. مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے. کس کا نام؟ اللہ کا. دیکھیے نبی اور رسول کا نہیں, لفظ اللہ, الف لام زبر ال, لام کھڑا زبر لا, اس کے بعد ہا, اللہ. تو مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے, وجلت قلوبہم, تو ان کا دل دہل جاتا ہے. یہ مومن کی پہلی صفت ہے. مثال دے کر ابھی میں سمجھاؤں گا. یہ ایک چیز. نمبر 2, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سندل پور کے میرے پیارے بھائیوں, مومن کی دوسری پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ اکبر, مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا. مومن وہی ہوتا ہے کہ قرآن سننے کے بعد, قرآن کی آیتوں کی تلاوت سننے کے بعد اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ مومن کی دوسری صفت ہے, ایمان اس کا بڑھے گا. ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بات اچھی لگ رہی ہے, اس کا مطلب تم سمجھو یا نہ سمجھو, قرآن کا چارج, یہ آپ کے ایمان کا چارج قرآن اور حدیث سے ہو رہا ہے ابھی, اسی لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے یا نہ سمجھے, آپ کے ایمان کا چارج ہو رہا ہے ابھی. ہاں, آپ لوگ بھوجپوری گانا ہونا بہت سنے ہوں گے, آپ قرآن کی بات سنیے. تو مومن کی 2 صفت ہو گئی. نمبر 3, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. شادی کی 5 سالیں ہو گئیں, کوئی اولاد نہیں. 10 سالیں ہو گئی, کوئی اولاد نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہے, کسی کبیراج کے پاس نہیں جاتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اولاد دینے کا مالک تو ہی ہے, اے اللہ روزی دینے کا مالک تو ہی ہے, اولاد کی نعمت سے ہم کو مالا مال کر دے. اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. مومن کی یہ تیسری صفت ہے, کسی پیر فقیر کے اوپر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. 3 پہچان ہو گئی. اور 2 چیز بتا دوں, شاید میں 2 تک پہنچ پاؤں یا نہ پاؤں, لیکن میں بتا دے رہا ہوں. الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. خود فیصلہ کیجئے, اگر نماز نہیں پڑھے ہیں تو ہم اور آپ مومن نہیں ہیں. ہاں, مومن کی یہ 4تھی صفت ہے, گن. نمبر 5,
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومن کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو مکئی دیا ہے، اللہ نے جو گیہوں دیا ہے، اللہ نے جو سرسوں دیا ہے، اللہ نے جو آلو دیا ہے، آپ کو کھیت میں ابھی ہے، آپ سرسوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ کا 20 کنٹل گیہوں ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ 50 کنٹل مکئی آپ کا ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ یہ مومن کی پانچویں صفت ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب ایک ایک چیز کو میں مفصل انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز کیا بتایا تھا؟ بھول گئے نا؟ پہلی چیز کیا بتایا تھا میں؟ ہاں، پہلی چیز مومن کی پہلی صفت کیا بتایا تھا میں؟ بھول گئے آپ لوگ؟